الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، میں نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا گو ہوں خالق کائنات مجھے اس کا صحیح معنی ترجمہ اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جس چیز کا بیان فرمایا، جس چیز کا تذکرہ فرمایا، وہ ہے حسن اخلاق، اچھا خلق، حسن خلق۔ حسن کہتے ہیں اچھائی اور خوبصورتی کو۔ اچھائی اور خوبصورتی اس انسان کے ہاں بہت زیادہ ہوتی ہے جو انسان بذات خود بھی خوبصورت ہو اور وہ کام بھی خوبصورتی والے کرتا ہو، اچھائی والے کام کرتا ہو، اچھائی کا حکم دیتا ہو، برائی سے منع کرتا ہو۔ اور اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ شان کریمہ عطا فرمائی کہ اے حبیب، آپ کی شان جو ہے وہ یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کی شان کو، آپ کے مرتبے اور آپ کے مقام کو بلند کر دیا۔ تو اسی طرح یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق تھا۔ اب حسن اخلاق ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا حسن اخلاق ایسا ہونا چاہیے، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرما تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ عورت عرض کرنے لگی کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے پڑوس میں ہمارے گھر کے ساتھ ایک ایسا گھر ہے، وہاں کی جو عورت ہے، ایک مائی صاحبہ ہے، ایک بی بی صاحبہ ہے، وہ قرآن مجید کی بڑی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتی ہے، اللہ رب العزت کا ذکر بھی کرتی ہے، حمد و ثنا، تسبیح اور تحلیل بھی بیان کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کرتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہے، اس نے حج بھی کیے ہوئے ہیں، روزے بھی رکھتی ہے، ارکان اسلام مکمل وہ فالو کرتی ہے، ان کو اپناتی ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے سے، اس مائی صاحبہ سے ارشاد فرمانے لگے کہ بات کیا ہے؟ تو وہ مائی صاحبہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے زبان کی بد ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، زبان کی بڑی کڑوی ہے، جب بھی بولتی ہے سانپ کی طرح ڈس لیتی ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب کچھ سننے کے بعد ارشاد فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ عورت جہنمی عورتوں کی سردار ہوگی، کہ اس کو اللہ رب العزت جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈالے گا، نچلے گڑھے میں پھینکے گا، ایسا گڑھا جس کے اندر واپسی ناممکن ہے۔ اخلاق بہت بڑی نعمت ہے، اخلاق بہت بڑی دولت ہے۔ جس انسان کے پاس، جس ابن آدم کے پاس، جس شخص کے پاس اخلاق جیسی عظیم نعمت ہو، اخلاق جیسی عظیم اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تحفہ ملا ہوا ہو، تو اخلاق سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت صدیقہ کائنات حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ اے مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا، آپ یہ ارشاد فرمائیں حسن اخلاق کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا تھا؟ تو سیدہ کائنات نے تاریخ ساز ایک جواب ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو دیکھنا ہو، حسن کو دیکھنا ہو، خوبصورتی کو دیکھنا ہو، وہ اللہ رب العزت کے قرآن، اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العزت کی یہ جو کتاب ہے، یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن خلق ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے۔ تو یارو، یہ روایات
حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب تہذیب احیاء العلوم کے اندر نقل فرمائی ہے، جلد سوم کے اندر، تیسری جلد کے اندر۔ تو ہمیں اخلاق اچھے بنانے چاہیے، اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو ہماری نسلیں سنور جاتی ہیں، اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا باقی نام رہے دنیا کے اندر تو اپنی نسلوں کو اچھے اخلاق دے کے جاؤ۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔